السلام على الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخرين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. مل کے بلند نعرہ صلوات. ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا اور بہرحال ایک چونکہ روزانہ اس مقام سے پہلے ایک مقام پر مجلس پڑھ کر آپ کی خدمت میں پہنچ رہے ہوتے، لیکن آج ایک اور مجلس کا اضافہ ہو گیا تھا جو پہلے سے شیڈیول میں تھا. بظاہر بہترین تھا کہ یہاں کل یہ اعلان ہو جاتا کہ تقریباً آدھا گھنٹہ یا 45 منٹ دیر سے ہم پہنچیں گے، اس لیے کہ 2 مجالس پڑھ کے میں آپ کی خدمت میں اس وقت پہنچ رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جو ذکر ہے وہ مکمل رہ جائے اور جس حد تک ہمارے امکان میں ہے تفصیل سے بیان ہو جائے کہ حضور مکرم نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور مکرم کے لیے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے رسول ہم نے آپ کو 7 دوہرا کر عطا کی اور قرآن عظیم عطا کیا. یہ ایک بڑی لطیف آیت ہے سورہ ہجر کی. ہم نے آپ کو 7 دوہرا کر عطا کیا. اس کا ایک ظاہر ہے، اس کا ایک باطن ہے. ظاہر سے مراد ہے سورہ الحمد کی 7 آیتیں جو دوہرا کر اللہ نے عطا فرمائی. مکہ میں الگ نازل ہوا، مدینہ میں سورہ الگ نازل ہوا، اور یہ وہ سورہ ہے کہ جو دوہرا کر پڑھا جاتا ہے. یعنی پہلی رکعت میں بھی پڑھا جاتا ہے، دوسری رکعت میں بھی پڑھا جاتا ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ الحمد کو نہ پڑھ لیا جائے. یہ ظاہر ہے. والقرآن العظیم، ہم نے قرآن عظیم عطا کی. توجہ کیجیے گا، میں نے شاید یہاں کہہ چکا ہوں اس بات کو اشارہ کرتے آگے بڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے جو قرآن عظیم عطا کیا، جہاں مصطفیٰ تھے وہاں قرآن ہے. چادر میں تھے تو چادر میں ہے، غدیر کے میدان میں تھے تو آیت وہاں، جنگ میں تھے تو آیت وہاں ہے، مسجد میں تھے آیت وہاں ہے، گھر میں تھے آیت وہاں، نماز میں تھے آیت وہاں. قرآن کی آیت کو لینے کے لیے اللہ نے مصطفیٰ کو بلایا نہیں کسی طرح، لیکن نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہ نے کہا آپ کو عرش پر آنا پڑے گا. اس نور کو لینے کے لیے عرش کو بلایا. اور میں نے کہیں ایک بات بولا کہ میں نے کہیں پر بھی نہیں دیکھا تاریخ میں، اور یہ نہیں کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو حضور قرآن کی اس آیت کے احترام میں کھڑے ہو گئے. مل کے بعد سمجھ میں آ رہی صلوات کے نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. تو یہ باتیں آپ کے ذہن میں رہ جائیں، کیونکہ آج بات کو مجھے تلخیص کر دینا. البتہ کہ 2 مجالس اور ہونی ہے، لیکن کم سے کم جو ہمارا موضوع ہے، جو بیان ہے، وہ ایک حد تک ایک منزل پہ پہنچ جائے.
کہ یہاں خالی باپ اور بیٹی کا معاملہ نہیں کہ بیٹی کے لیے خالی حضور کھڑے ہو رہے ہیں. بیٹی کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول نہیں ہے, فاطمہ زہرا کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول ہے. یہ منصب کا احترام ہو رہا ہے, ورنہ ہر باپ کے لیے سنت رسول ہوتا ہے کہ مستحب ہے کہ بیٹی کے لیے کھڑا ہو. ایسا کوئی فتویٰ نہیں, نہ امراض علیہ سنت میں نہ تشیع میں کہیں پر یہ فتویٰ نہیں کہ اگر بیٹی آ رہی ہے تو باپ کے لیے سنت رسول مستحب ہے کہ کھڑا ہوتا ہے. بیٹی کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے, حجت خدا کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو میں نے کہنا تھا وہ کہہ دیا. ایک حجت کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں. توجہ ہے آپ کی. اور جب حضور مکرم کھڑے ہو تو کیا آدم بیٹھے رہیں گے؟ نوح بیٹھے رہیں گے؟ نہیں. ابراہیم بیٹھے رہیں گے؟ نہیں. عیسیٰ بیٹھے رہیں گے؟ نہیں. موسیٰ بیٹھے رہیں گے؟ نہیں. تو حضور خالی کھڑے نہیں ہو رہے, سوالات انبیاء کی نبوتیں کھڑی ہو رہی ہیں احترام فاطمہ زہرا میں. جب حضور سجدے کو طول دے تو نواسے کے لیے نہیں دیے. یہ نانا کی پشت پر نواسا نہیں ہے, یہ نبوت کی پشت پر امامت ہے. اگر پیشوا نماز پڑھا رہے ہیں ان کی پشت پر نواسے آ جائیں, ذرا تصور فلسفے کو سمجھ لیجیے گا اس طرح سے, کیونکہ لکھا ہے, بعض لوگوں نے لکھا اس فضیلت کو چھپانے کے لیے کہ کیوں نانا کے دل میں نواسے کے لیے محبت بہت زیادہ تھی, لہٰذا سجدے کو طول دیتی ہے. تو آپ کی بھی اگر کسی پیشوا کی پشت پر نواسا آ جائے تو کیا مستحب سنت رسول ہے وہ بھی 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھ کے سجدے کو طول دے. نواسے کا تعارف نہیں ہو رہا, خالی امامت کا تعارف ہو رہا ہے. حضور سمجھا رہے ہیں, سر مبارک چکا ہوا تھا, نماز سرور پڑھا رہے تھے تو حضور آگے صحابہ پیچھے, وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے کہ محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے, اور حسین پوچھتے نبی پر بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے. ساتھ چلیں گے میرے, میں خستگی محسوس کر رہا ہوں, تیسری مجلس سے ایک اور مقام پہ جانا ہے, میرے ساتھ چلیے گا. تو حسین پوچھتے نبی پر بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے. کیا بتا رہے تھے؟ خالی نانا نواسے کا معاملہ نہ, ملے گی جنت, پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت, پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا, اور نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. جی, تو اس خانوادے کی محبت خالی رشتہ داریوں کی وجہ سے نہیں, یہ بہت اہم بات ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں تعلق فقط رشتے کا نہیں, تعلق منصب کا ہے. یہ بات پہنچ رہی. اس لیے جو حضور نے فرمایا کہ من احب ابنتی فاطمہ, جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت رکھے, تب وہ حجت سے محبت ہے اس طرح سے کہ حضور نے اس کا اجر بیان کیا. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ, جو سیدہ کونین کی محبت کے ساتھ ہے وہ جنت میں ہوگا نا. یہ تو بہت چھوٹی بات ہوگی. جو جناب اختر چلوٹی صاحب نے کہا کہ اختر تیرے بطول پہ اتناسی شہنما, کب زر تو نے خواہش جنت فضول کی. تو حضور نے فرمایا کہ من احب ابنتی فاطمہ, جو میری بیٹی فاطمہ کی محبت دل میں رکھے, وہ فی الجنہ, یہاں پر حدیث ختم نہیں ہوتی کہ وہ جنت میں ہوگا. توجہ چاہتا ہوں, حضور نے فرمایا وہ فی الجنت معی, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جنت میں ہونا اور بات ہے, جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ ہونا اور بات ہے. جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے میں اتنا فاصلہ جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ. تو جو جنت کا عالی ترین مقام ہے جہاں مصطفیٰ ہے, سیدہ کی محبت, اللہ اکبر. فرمایا کہ سلمان سے روایت ہے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ہمارے اعمال کہاں اس قابل کہ مصطفیٰ کے ساتھ بھی ہو سکتے, لیکن محبت سیدہ کا مقام ہے کہ محبت ایک خاکی گناہگار کو بھی, میں گناہ کرنے کا لائسنس نہیں دے رہا ہوں, لیکن بہرحال ایک عام انسان جس کی زندگی میں خطائیں بھی ہو گئی, توبہ بھی اس نے کچھ کی, لیکن پھر اگر وہ محبت فاطمہ زہرا سلام علیہا کے ساتھ پہنچا جنت میں, وہ پھر جنت معی, حضور نے کہا جنت میں خالی نہیں, جنت میں میرے ساتھ. اس کے بعد ایک عجب اشارہ فرمایا, کہا یا سلمان, اے سلمان کو فاطمہ جنفو بیت موت, میری بیٹی سیدہ کی محبت 100 مقام پہ تمہیں کام آئے گی, اور 100 مقام, اللہ تعالیٰ
100 مقام پہ تمہارے کام آئے گی. اور اس کے بعد پھر ایک اور آیت جملہ ہے وہ ایسر تلک المواطن, اور ان 100 میں سے جو آسان ترین ہے. ایک مثال دے دوں تاکہ بچے سمجھ جائیں. میں آپ سے کہوں کہ ایک مجھے آپ سے 2 کام, ایک مشکل کام ایک آسان ہے. آپ کہیں کہ تھوڑا سا آسان کام پہلے بتائیے. میں کو آسان کام نہیں, مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے آپ سے. آپ سوچیں گے آسانی تو مشکل کیا ہوگی. مجلس کے بعد ہاتھ ملا لیجیے گا, میں مثال دے رہا ہوں, خالی یہ نہ سمجھیے گا پتہ نہیں مولانا کیا ارادہ کیا ہے. تو آسان کام جب اتنا مشکل ہے تو پھر مشکل کیا ہوگی. حضور نے کہا کہ میری بیٹی کی محبت 100 مقام پہ تمہیں کام آئے گی. ایسر تلک المواطن الموت, اس میں سے آسان ترین موت ہے. محبت فاطمہ الزہرا پر مل کے صلوات بے گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پاک مصطفیٰ کی جان, پاک سیدہ کی ذات پر بلند تر صلوات. اس عبادت کو بھی جو بھی آپ نے کی فقط رسمن میں انجام دیجیے گا. اس لیے حضور نے اس عبادت کے لیے بھی فرمایا, خود بی بی سے فرمایا کہ اے میری بیٹی جو آپ پر صلوات بھیجے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو. مل کے اور صلوات بھیجو نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. یہی تو وہ ایک عبادت ہے کہ جو اللہ بھی ساتھ میں کر رہا ہے. اللہ عبادت نہیں کرتا, میں نے سمجھانے کے لیے کہا. عبادت ہم کر رہے ہیں لیکن اللہ بھی اس عمل کو دہرا رہا ہے اور کر رہا ہے, بلکہ سب سے پہلے خود اللہ کر رہا ہے. لیکن اللہ جو ہے وہ نماز کا حکم دیا اللہ نے. اللہ خود نماز نہیں پڑھتا. اس میں اللہ کا نماز پڑھے گا تو اللہ کہاں رہا. نماز تو بندگی ہے نا کسی معبود کی, وہ تو خود معبود ہے, وہ تو خود خالق ہے. ہم کو کسی روایت میں نہیں ملے گا کہ اللہ بھی نماز پڑھ رہا ہو, ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو روزہ رکھ رہا ہو. محبوب کو پیاس کا کھانے پینے کا تصور ہی نہیں. تو اللہ خود حج کر رہا ہو, یعنی کسی بھی عبادت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ خود اس کو انجام دے رہا ہو. لیکن یہ عبادت ایسی ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. پتہ نہیں کتنے میری بات پہنچ رہی ہے. سب سے پہلے تو اللہ صلوات بھیج رہا ہے, پھر ملائکہ صلوات بھیج رہے ہیں, پھر ہم سے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ عبادت خود اللہ کر رہا ہے, لیکن اللہ خالی صلوات نہیں بھیج رہا. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے, اور اس کے آگے دیکھیے گا آیت نمبر 57, بالکل ملی کی آیت ہے. اللہ فقط صلوات نہیں بھیج رہا, وہ کچھ پر لعنت بھی کر رہا. کون نبی ہے کہ الذین یؤذون اللہ ورسولہ, جو اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچائے, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ دنیا میں بھی ان پر لعنت کر رہا ہے. تو ہم سے پوچھو کہ بدور کے دشمن پر لعنت کیوں کرتے ہیں, اللہ سے پوچھو وہ لعنت کیوں کر رہا ہے. تو یہ وہ عمل ہے جسے اللہ خود کر رہا ہے. اس خاطر حتیٰ یہ کہ اہل بیت علیہ السلام سے متعلق اور متصل جتنی عبادت ہے, پھر اس بات کی وضاحت کروں علمی اعتبار سے کہ ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں, اللہ عبادت نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے, لیکن اللہ اس عمل کو انجام دے رہا ہے, خالق کو دے رہا ہے. یہ خود ہی آپ کا اہتمام کے فرش ادا کو بچھانا. مجلس کے لیے یہ آپ نے 12 چراغ روشن کیے, انتظام کیا, آپ نے تبرک کا اہتمام کیا. جب امام بار کا بنتا ہے تو اس میں ایک چھت ہے, ایک فرش ہے, یہ جو سارے اہتمام یہ بھی سنت خدا بندی ہے. مگر سب یہ کہاں سنت خدا بندی ہے. سناتا ہوں آپ کو, انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ. نہ میں نے آسمان کی شکل لگائی ہے, نہ زمین کا فرش بچھایا ہے, ولا قمر منیرا, نہ چاند اور سورج کو روشن کیا ہے. یہ آپ اپنی حیثیت میں کر رہے ہیں, خدا خالق ہوتے ہوئے کر رہا ہے. جو کچھ میں نے کیا ہے الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ, کیا ہی ان 5 کی محبت میں. الذین هم تحت المساد, جو چادر کے نیچے ہیں, اور ان 5 کا تعارف بھی ہے کہ یہ فاطمہ ہے, فاطمہ کے بابا ہیں, فاطمہ کے شوہر ہیں, فاطمہ کے بچے ہیں. تو آپ تصور فرمائیے گا کہ یہ جو ہم اہتمام کرتے ہیں یہ سب بھی در حقیقت سنت خدا بندی ہے.
جس پر عمل کرنے کا ایک بندے کو موقع مل رہا ہے. یہ ہے ذکر سیدہ سلام علیہ کہ جہاں کہیں کوئی بیوی سے متعلق عبادت ہے وہ آپ کو براہ راست خدا سے جوڑ دیتی ہے. خود ذکر تسبیح دو آیتیں پڑھتا ہوں, وقت نہیں کہ میں پوری تفصیل میں جاؤں, لیکن سورہ نور کیا ہے 35 اور 36. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة كزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. یہ آیت نمبر 35 ہوئی. اللہ زمین آسمان کا نور ہے, اس کے نور کی ایک مثل ہے کہ جیسے تاک ہو تاک چراغ میں ہو چراغ فانوس میں, فانوس روشن ایک شجرہ مبارکہ زیتونیہ سے. پھر کبھی اس فقیر کو موقع ملا تو اس کی تشریح سناؤں گا کہ مطلب کیا ہے کہ نہ وہ شجرہ مبارکہ زیتونیہ لا شرقیہ تھی ولا غربیہ, نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے. اور میری کیسے اگر میں نے کوئی جملہ کہتی ہو نعوذ باللہ من التکبر والا, تو جو کوئی معصومین علیہ السلام نے اس آیت کے بارے میں فرمایا, ورنہ کوئی حل نہیں کر سکتا ایسا ہے. یہ لیے رمز والی آیت ہے کہ اللہ زمین آسمان کا نور ہے, اس کے نور کی مثل ہے. دیکھو اللہ کی مثل کوئی نہیں, آپ ایسے دیکھ سکتے مثل ہی اللہ کی مثل کوئی نہیں, تو اللہ یہاں کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کے نور کی مثل ہے. یہ مثل اور مثل کا فرق ہے. مثل کہتے ہیں ذات میں اس جیسا ہونا, مثل کہتے ہیں صفات میں اس جیسا ہونا. آپ سمجھیں کہ بات کو تو مجھے بات کرنے میں ذرا آسانی ہے. اس کی ذات جیسا کوئی نہیں, اس لیے اس کا کوئی جسم نہیں, لیکن اللہ نے اپنی صفت کا مظہر بنایا ہے دستیوں کو. لہذا میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ کہہ چکا ہوں کہ اللہ نے جو مظہر بنایا وہ اس طرح سے بنایا کہ محمود تھا تو نے محمد بنایا, وہ اعلیٰ تھا تو نے علی بنایا. اس صفت کا مظہر بنانا ہے. وہ فاطر السماوات والارض تھا تو نے فاطمہ زہرا بنایا, وہ محسن تھا تو نے حسن بنایا, وہ قدیم الاحسان تھا تو نے حسین بنایا, وہ معبود تھا تو نے زین العابدین بنایا, وہ عالم الغیب والشہادہ تھا تو نے باقر العلوم بنایا, وہ صادق الوعد تھا تو نے جعفر صادق بنایا, وہ قاسم الغیث تھا تو نے موسی قاسم بنایا, اسے رضا پسند تھی تو نے علی رضا بنایا, اسے نفع محبوب تھا تو نے محمد تقی بنایا, وہ نقی مزاج تھا تو نے علی نقی بنایا, وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا تو نے حسن عسکری بنایا, اور وہ خود غائب تھا لہٰذا اپنی آخری حجت کو غیبت کے بنایا. اس کے نور کی مثل ہے اللہ نور السماوات مثل نوری کا مشکات, جیسے تاک ہو. مشکات سے مراد بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ حدیث کے مطابق عرض کر چکا, مشکات یا فاطمہ جہاں نور الہی رکھا ہوا ہے. المصباح چراغ سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے, بس زجاجہ فانوس سے مراد امام حسین علیہ السلام. یہ چراغ روشن ایک شجرہ مبارکہ زیتونیہ سے, تو ہمیشہ اپنی روشنی دیتا رہے گا. نہ شرقی ہے نہ غربی ہے, نہ یہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے, بلکہ صراط مستقیم پر ہے. جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں, آگے میرے ساتھ چلنا. یکاد زیتها یضیء, یہ ہمیشہ اپنا نور عطا کرتے رہیں گے. ولو لم تمسسه نار, چاہے تو انہیں خلافت نہ بھی دو تب بھی اپنا علم عطا کرتے رہیں گے. امام نے فرمایا کا ترجمہ یہ ہے کیونکہ نور اور نور, ایک نور کے اوپر دوسرا نور آتا رہے گا. یہ جو نور اور نور کی آدھی طرح کی مثال دیکھیں نا, یہ غدیر کے میدان میں دیکھو, ایک نور کے اوپر دوسرا نور. جی میں چشم تصور سوچتا ہوں کہ سوالات کے مجمع میں جو شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو اپنے ہاتھوں میں بلند کیا, تو وہ علی جو پہلے سے علی تھا اور کتنا علی ہو گیا ہوگا. محمد کے ہاتھوں میں ولی ابن ولی تھا, اور اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا. علی غدیر میں اثر ہے, معراج میں مظہر ہے. میں آپ سے امید کرتا تھا کہ آپ جملے کو سمجھ کے دعا سے نوازیں گے, لیکن بعد جنہوں نے سمجھا علی غدیر میں اثر ہے, اثر کہتے ہیں جسے زیادہ ظاہر کیا گیا. معراج میں مظہر ہے, اس لیے کہ اللہ نے علی کے لہجے میں گفتگو کی ہے. محمد کے ہاتھوں میں ولی ابن ولی تھا, اور اثر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا. علی کہیں اظہر ہے, کہیں اظہر اور مظہر. علی کہ اللہ اکبر کہ محمد کے ہاتھوں میں ولی ابن ولی تھا, اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا. اور وہ کس کے تصور میں بلندی کے تصور کہ اونچا بھی ہوا وہ کہ جو پہلے سے رہی. تو یہ نور اور نور, اللہ نے کہا ایک نور کے اوپر دوسرا. یہ دل نور ہی میں انشاءاللہ جیسے چاہتا اپنے نور کی ہدایت کر دوں.
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ انسانوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے. پھر اگلی آیت ہے، میں نے کیا کہا؟ ہر عبادت کی جو بیوی سے متعلق ہے یا اس خانواتے سے، وہ آپ کو جوڑ دیتی ہے خدا کے ساتھ. میں کہہ رہا ہوں تسبیح مثال دے رہا ہوں. اگلی آیت میں کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ یہ جو نور ہے نا اللہ کا، یہ کچھ ایسے گھروں میں ہے جن کی تسبیح، جن کی تعظیم کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا. فی بیوت، دیکھو بیوت بیت کی جمع ہے، مثلا بیت اللہ کے علاوہ بھی کچھ گھر ایسے جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی شواہد تنزیل کی کتاب اہل سنت برادران کی ایک بڑی تفسیر ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ کسی نے ان کا سوال کیا رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ ایّ البیوت ھذی، یہ کون سے گھر ہیں جن کی تعظیم کا حکم ہے؟ تو حضور نے پہلے فرمایا یہ بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر ہیں جن کی تعظیم کرنا حکم ہے. اب چاہے حضرت آدم کا گھر ہو، حضرت نوح کا گھر ہو، حضرت ابراہیم کا گھر ہو، حضرت موسیٰ کا گھر ہو، ہر نبی کے گھر کی تعظیم کرنا حکم ہے. یہ بات ختم ہو گئی. کچھ لوگوں کے دلوں میں خیال ہوتا تھا، ان پر ڈر ہوتا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ جب بھی کسی نبی کی فضیلت بیان ہو تو رسول علی کو جوڑ دیں. تو ایک ساتھ اٹھے اور کتاب میں نام موجود ہے، لیکن میں مجلس کے تقدس کی وجہ سے نام لینا نہیں چاہتا. وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے امیر المومنین کے گھر کی طرف اشارہ کیا اور سیدہ کونین کا جو دروازہ تھا نا، یہ مصائب بھی ہے لیکن اس سے پہلے فضائل میں سن لیجیے. اس گھر کی طرف اشارہ کر کے حاضر بیت میں تھا، یہ جو آپ نے فرمایا کہ انبیاء کے گھروں کی تعظیم واجب ہے، تو کیا یہ گھر بھی انہی میں سے ہے؟ جو یہ گھر نبی کا تو نہیں، علی نبی تو نہیں، ختم نبوت تو ہو چکی. یہ ختم نبوت سے آپ سے بڑھ کے کون مانے گا ختم نبوت؟ شیعہ کو کبھی ختم نبوت کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس لیے کہ جس کے کلمے میں علی ولی اللہ ہوتا ہے اس کا محمد رسول اللہ محفوظ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ علی ولی اللہ رسالت میں فل اسٹاپ ہے. امامت کا مطلب یہ ہے کہ رسالت ختم ہو گئی. جن کے کلمے میں امامت نہیں ہے ان کو پریشانی ہے کہ نبوت کہاں ختم ہوگی، تو ختم نبوت کانفرنس ہمیں ضرورت ہی ہے. ہم تو مانگ ہی رہے علی کو. علی ولی اللہ سب سے بڑی دلیل ہے ختم نبوت کی. نبوت ختم، امامت شروع. تو اب یہاں وہ کسی نے ان کے پوچھا کہ حاضر بیت میں نا انبیاء کے گھروں کی تعظیم واجب ہے. اب یہ گھر تو نبی کا نہیں ہے نا، لیکن یہ صحابہ کرام بھی جان رہے تھے کہ اگر انبیاء کی فضیلت کے ساتھ کوئی جڑ سکتا ہے تو وہ ایک ہی ہے. وہ جانا کہ بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام وہ یکجا کیے جائے تو علی بنتا ہے. یہ بھی ایک اہل دل کی رہتے معرفت کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ محسوس کر پائیں. یہ جو ہے نا بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام یکجا کیے جائے تو علی بنتا ہے. ان بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام ان میں آپ رسول اللہ کو شامل کریں تب علی بنتا ہے. اگر رسول کو شامل نہ کریں تو علی ان سے افضل بنتا ہے. تو یہاں سارے انبیاء کے اوصاف یہاں جمع ہو جاتے ہیں. حدیث پڑھ چکا موضوع مربوط ہے. جیسے آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کا اصل دیکھنا ہو، ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو، موسیٰ کی ہیبت دیکھنی ہو، عیسیٰ کا تقویٰ دیکھنا ہو، تو سب دیکھے علی. ایک وجود میں سارے انبیاء کی صفات جمع ہوگی.
جی تو حاضر بیت میں نا کیا یہ گھر انہی میں سے ہے جن کی تعظیم واجب ہے؟ دوسرے والے نے سے پوچھا کہ رسول نے انبیاء کے گھروں میں کہا تھا. ابھی سوال نہ پوچھتا ہوں تو بات رہ جاتی, لیکن وہ دل میں خیال آ گیا اپنے سامنے یہ وضاحت ہو جائے کہ نا یہ تو نبی کا گھر ہے نہیں. تو کہا حاضر بیت میں نا یہ گھر بھی ہے کیا؟ تو ایسا رسول نے کہا ہی نہیں یہ ہے. فرمایا نام میں نفاضل ہے, سب سے افضل گھر تو یہی ہے جس کی تعظیم ہے. مسجد میں پہنچنا اس گھر کی تعظیم کا حضور ہے کہ سب سے افضل گھر تو یہی ہے. اور اس کی پہچان مطلب کیا بتائیے؟ آگے قرآن کی آیت مکمل کر دوں اور تصویر زیادہ سامنے رکھنے والے سے ایک جملہ فقیر کی طرف سے بات تمام موضوع تمام ایک منزل تک پہنچ جائے کہ حضور نے جو آیت ہے اس کی تشریح تو حضور نے کر دی, لیکن آیت میں یہ کہ یہ وہ گھر کہ فی بیوت اذن اللہ ترفع ویذکر فیہا اسمہ, جن کی تعظیم کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, اس کی پہچان یہ ہے کہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. یسبح یعنی تسبیح. آپ کو یاد ہوگا تو میری پہلی وجہ تسبیح سے شروع ہوئی تھی کہ جن گھروں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے, یہ وہی بات ہے کہ صیغہ ہے جمع کا لیکن مصداق ایک ہی ہے, اس کی وضاحت ہو چکی کہ جن گھروں میں تسبیح پڑھی جاتی ہے صبح و شام, یہ وہ گھر ہے جس کی تعظیم کا اللہ نے. سوال, نماز کے بعد کی تسبیح فاطمہ الزہرا کو کس گھر سے ملی ہے؟ یہ گھر کہ تسبیح کا نام ہی بیوی کے نام پر ہے. جو مولانا نے فرمایا کہ قول میں زبان پر 100 کے برابر ہے اور میزان میں 1000 کے برابر ہے. یہ امام کی حدیث ہے. اس میں ذکر ہوتا ہے 100 مرتبہ اللہ کا, لکھا جاتا ہے 1000 مرتبہ. پھر امام نے فرمایا کہ محمد ہے کہ ہم جیسے اپنے بچوں کو فرض نماز سکھلاتے ہیں ویسے ہی اپنی دادی فاطمہ الزہرا کی تسبیح سکھلاتے ہیں. کہ جو بغیر پہلو بنتے ہوئے اس تسبیح کو پڑھنا اور بھی زیادہ افضل ہے کہ جس حالت میں آپ نے نماز تمام کی ہے جی وہیں پر بیٹھے بیٹھے اسی طرح سے. اگر کسی کے لیے کوئی طبی اعتبار سے بہت زیادہ مشکل ہے تو پھر اللہ نیتوں کو جاننے والا ہے, میں اس کی بات نہیں کرتا, لیکن عام حالات میں. اور میں جوانوں سے گزارش کروں گا جیسے جوان آنے والے تشریف فرما بڑی تعداد میں آپ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو یہ نہ کریں کہ آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ فوراً مصلی لپٹ کے کھڑے ہو گئے. نہیں, چند لمحے بیٹھے, سب سے پہلے سلوات پڑھیں اور پھر تسبیح پڑھیں. یہ نماز کا ویسے فقہی اعتبار سے جز نہیں لیکن روح نماز ہے تسبیح فاطمہ الزہرا جو آپ کی نماز کو قبول کروا لے گا. اور خالی تسبیح نہیں بلکہ اہم ترین دعا ہے. دیکھیں آج ہر انسان حالات ایسے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی پریشانی میں مبتلا ہے. کوئی جاب کی, کوئی فائنینشیل پریشانی, کوئی فیملی کی پریشانی, کسی کی بیماری. ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی حاجت کے لیے. اور کتنے علماء سے آپ پوچھتے ہیں کہ قبلہ صاحب کو دعا بتائیں, قبلہ صاحب کو عمل بتائیں, تو آپ ادھر ادھر کیوں جاتے ہیں کہ جب اہل بیت نے آپ کو ایک سادہ لیکن مختصر ترین عمل ظاہر میں مختصر ہے, کیونکہ ظاہر میں مختصر ہے تو بہت سارے لوگ اس پر یقین نہیں کرتے, اسی وجہ سے وہ حاجت پوری نہیں ہوتی جب تک آپ کا یقین نہ ہو. دیکھیں عمل کے خالی مختصر ہونے پر نہ دیکھا کریں, ہم تو اس کے ماننے والے جس کی ایک ضربہ سرنین کی عبادت سے افضل ہے. تو ہو سکتا ہے ظاہر میں مختصر عمل لیکن اس کا اثر اتنا زیادہ ہے. اور جس نیت سے پڑھیں, دیکھیں ایک بات ہوتا ہے عمل کر رہے ہو اس کا ثواب بھی ملے گا, لیکن اگر وہ نیت ہماری شامل نہیں کہ فرض کیجئے کہ میں اپنی جاب کے لیے پڑھ رہا ہوں تو وہ ہو سکتا ہے فائدہ پھر ویسے حاصل نہ ہو سکے. اس لیے کہ عمل کا دعویٰ ہوتا ہے نیت پر. پھر دیکھیں نماز کوئی 2 رکعت ہوتی ہے لیکن آپ نیت کرتے ہیں تو فجر کی بنتی ہے, نیت کرتے ہیں تو شکرانے کی بنتی ہے, نیت کرتے ہیں تو نافلہ کی بنتی ہے. جو نیت کریں گے ویسے بنے گا. آپ اپنے جاب کے انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں, بزرگ علماء سے میں نے سنا ہے کہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر تسبیح فاطمہ الزہرا نکالیں اور پھر جائیے. اب آپ کی نیت وہ ہے تو اس کا اثر وہ ظاہر ہوگا کہ خود یہ اہم ترین خالی تسبیح نہیں ہے, دعا ہے. تو آپ نماز کے بعد بھی جب پڑھیں تو آپ کی جو حاجت ہے. ہمارا مشکل یہ بھی ہو گئی ہے کہ لوگوں کا ایمان اتنا ایک طرح سے میں کمزور تو نہیں کہوں گا لیکن تھوڑا سا شک بھی ہوا ہے کہ اگر آپ کسی سے کہیے کہ جناب کوئی حاجت کون سا مشکل بتلائیے کہ کیا اس کے لیے ہم دعا پڑھیں, آپ ایک نماز کے بعد آپ سورہ قل اللہ احد پڑھیں. دیکھو حدیث میں بہت اہم عمل ہے. تو اتنا یقین نہیں کرتا نہیں یہ قل اللہ احد, یہ تو ہم صبح دوپہر شام پتہ نہیں کرتا صحیح نہیں ہوتا جی.
اور اگر ہم کو ایسی چیز بتلا دیں کہ جو بالکل ایک یونیک سی جو ہو سکتا ہے امام نے نہیں کی، لیکن میں آپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ کالی مرغی کو جائے، اس کی کالی کلیجی کو جائے قبرستان میں رکھ کر کالی جو ہے نا وہ چیل کو کھلا دیں تو اس کا یہ وہ سب کہیں گے کہ کوئی خاص وظیفہ ہے کہ جو مولانا نے اپنے خزانے سے بتایا ہے، پھر یقین آ جائے۔ تو اس طرح کی باتوں میں نہ یقین کریں، آپ آئے کیوں گلی کے، یا میں ویسے مثال دے رہا ہوں، کہیں بہتے ہوئے گندے نالوں سے جا کے کوئی چیز لیتے، جب کوثر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو آپ وہاں سے آپ اس طہارت سے جڑے، تو اب امام نے فرمایا کہ یہ خود دعا بھی ہے، تسبیح یہ دعا ہے، یہ تو آپ اس نیت سے، جس نیت سے آپ کی کو حاجت خاص یہ پڑھیں اور اس کا پھر اثر دیکھیں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ بدل دوں بلکہ سورہ جمعہ کی آیت ہے، دو دن بعد روز جمعہ ہے، جمعہ کا سورہ پڑھنا بھی مستحب ہے۔ آیت فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پڑھ لو زمین میں پھیل دو۔ روزگار کا اللہ کو سست مومن پسند نہیں، یہ بھی جوان سنیں۔ اور کتنے ایسے ہیں جو توکل کے نام پر، توکل سستی نہیں کہ میں تو توکل کر رہا ہوں، یا آپ خود جانتے ہیں اپنے دل میں آپ توکل کر رہے ہیں یا سستی کر رہے ہیں۔ توکل کا مطلب ہے کہ آپ اپنا پورا ایفرٹ لگا کے پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں۔ کوئی مثال کے مولانا نے دیکھا کہ مسجد کوفہ میں کچھ جوان ہیں کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں، صبح دوپہر شام، ایک دن گزرا، دو دن، چار دن، بس ہر وقت یہی پر ہیں۔ یہ بھی ٹھیک نہیں، یہاں ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اس کے حلال کمانا بھی عبادت ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ ہر کام ہر وقت پر ہوتا ہے، موقع پر ہوتا ہے۔ تو اب کچھ لوگوں نے، اب لوگ تو جانتے ہیں وہ اللہ کے سارے لوگ گئے، لیکن یہ کہ لوگوں نے آگے کہا ہمارا دیکھیے گا کتنے عبادت گزار ہیں، ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں۔ اب یہ کنفیوژن پھیل رہی ہے تو اس وقت اصلاح کرنا ضروری ہے۔ تو مولانا کے پاس جب مولانا نے کہا کہ تم کون؟ ہم توکل کرنے والے ہیں۔ اللہ کا توکل کس طرح سے کرتے ہیں؟ کوئی اگر آ کر دیتا ہے تو ہم تو عبادتوں میں لگے رہتے ہیں، بس کوئی آ کر ہمیں دیتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں دیتے تو بھوکے رہ جاتے ہیں۔ تو امام کا کوفہ کے بوتے بھی یہی کرتے ہیں۔ ان کو کوئی دے دے تو کھا لیتے ہیں، نہیں دے تو بھوکے رہتے ہیں۔ تمہارا کیا کمال ہے؟ تمہیں اللہ نے انسان بنایا ہے تو تم کوشش کرو۔ ہاں تمام تر کوشش کے باوجود بھی اللہ کا امتحان لیتا، راستہ نہ کھل رہا ہو، وہ توکل رکھے پھر اللہ کا، لیکن کوشش بھی نہ کرے انسان۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا فائدہ قضیت الصلاۃ، اگر نماز پڑھ لو فانتشروا فی الارض، یہ سارے اہم پیغامات ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ زندگی گزارنے کے لیے کچھ اہم ترین اصول ہیں، مجلس ایام فاطمہ میں نہ پڑھو تو نہ پڑھو۔ فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ۔ اللہ کہتا ہے زمین میں پھیل جاؤ، محنت کرو۔ وابتغوا من فضل اللہ، سبحان اللہ، کیا آیت کا جملہ ہے۔ لیکن جب اس محنت کے بعد کچھ حاصل ہو جائے تو تکبر میں نہ آ جانا، اپنی محنت کا کمال نہ سمجھنا، فضل خداوندی سمجھنا۔ یعنی کوشش پوری کر لو، اس کے بعد جب کچھ حاصل ہو جائے تو اللہ کا فضل ہے، میرا اپنا کمال نہیں۔ اگر میرا اپنا کمال ہوتا تو کتنے مجھ سے زیادہ ہو سکے ٹیلنٹڈ ہو، عقل مند ہو، زیادہ طاقت رکھنے والے ہوں، ان کے پاس وہ نہیں مل رہا ہونے تو اللہ نے مجھے دے دی۔ تو میرا اپنے کمال کی وجہ سے نہیں، محنت آپ نے کرنی، پھر فضل خداوندی۔ یاد ہے آگے بات، اگلا جملہ ہے وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثیر کرو۔ امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ اللہ کا ذکر کثیر کرے، جب اللہ کو نعمت عطا کرے تو ذکر کثیر کرے، یہ ذکر کثیر کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کثیر قرآن کا کثیر، یعنی 1000 مرتبہ اللہ کا نام لیں، 10,000 مرتبہ کتنا کرے؟ امام نے کہا ذکر کثیر سے تمہیں کیا سمجھا ہے؟ ذکر کثیر سے مراد ہماری دادی فاطمہ الزہرا کی تسبیح۔ مل کے سلوات میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا محمد وعلیہ۔ یہ ہے 100 خالی ذکر، لیکن اللہ نے کہا ذکر کثیر ہے، 1000 کے برابر۔ جی سبحان اللہ، کیا کیا تحفے ہیں کہ جو ہمیں اس درس سے عطا ہے۔ بات کو میں تمام کرتا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے گے۔ جو یہ ذکر میں شریک ہو تو یقین رسول اللہ کی نگاہ رحمت آپ پر ہے، کوئی ذکر میں آ نہیں سکتا جب تک کہ رسول اللہ کا اسم نہ ہو۔ اور آپ کا یہاں شریک ہونا اللہ سبحانہ تعالیٰ
بیوی کے مقدمے میں گواہی کے طور پر قبول فرمائے. صدیقۃ الکبریٰ کائنات میں سب سے زیادہ سچی خاتون. یہ صدیقۃ الکبریٰ کو بھی ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ سچ کا مطلب کیا ہے؟ جی میں مسائل سے بھی جڑ گیا ہوں لیکن میں فضائل کے حصے پر نہیں ترجمے کی دیکھوں. ہمارا سچ ہونا اور ان کا صدیقہ ہونا زمین سے آسمان سے زیادہ کا فرق ہے. دیکھیں بچے کی بھی مثال بتا کے بچے سمجھ. کوئی سوال پوچھے کہ ابھی دن ہے یا رات, تو اگر کوئی جواب یہ دے کہ دن ہے تو یہ جھوٹ ہو گیا. جان بوجھ کے مدد کو پتا بھی ہے, اس کے بعد جواب دے کہ دن ہے تو جھوٹ ہو گیا. اور اگر کوئی کہے کہ رات ہے تو سچ ہو گیا. یہ ہمارا جھوٹ اور سچ ہے. لیکن ہمارے دن کہنے سے وہ دن بن نہیں گئے. جی یہ سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. بیوی نے کہا کہ درزی کو کپڑے دیے ہوئے ہیں. صدیقۃ الکبریٰ کا سچ یہ ہے کہ جو کہہ دیں اس لیے صدیقۃ الکبریٰ. ویسے سچ بولنے والے تو بہت سے ہو سکتے ہیں, لیکن یہ صدیقۃ الکبریٰ وہ ہے کہ یہ جو ہے وہ کہیں, یہ بات نہیں, جو کہتے ہیں وہ ہو جائے. اب جب کہہ دیا کہ درزی کو دیے کپڑے تو بس اب جنت کے رضوان کو آنا ہے, اب درزی بن کر آنا ہے, کیونکہ صدیقۃ الکبریٰ نے کہہ دیا. جی اور یہاں کیا ہی خوبصورت بات ہے. اب وہ جو جنت کا رضوان ہے جو حسنین کا درزی بن کر آ رہا ہے, در حقیقت اس کا اسٹیٹس بڑھ رہا ہے. پہلے خالی جنت کا رضوان تھا, اب حسنین کا خادم بن کر آ رہا ہے. کپڑے میرے حسین کے بنوا کے لے گیا اور جبریل رب کی مرضیاں آ کے لے گیا. اور جنت میں اس قدر کیا سستا حسین آ کے اپنی جھولی کو پھیلا کے لے گیا, اور آ کے اپنی جھولی کو پھیلا کے لے گیا. اور آئی ندا نصیب میں بیٹے نہیں تھے, آئی ندا نصیب میں راہب میرے حسین سے لکھوا کے لے گیا. اور فطرس پرو بغیر بہت ہی اداس تھا, آ کر حسین سے نئے بنوا کے. تو جب حسین حور کو عطا کریں اور حسین سیدہ کے بچے وہ حور کو بھی عطا کریں, فطرس کو عطا کریں, جبریل کو عطا کریں, راہب کو عطا کریں, تو کیا اپنے ماتمی کو عطا نہیں کریں گے وہ؟ اور ماتمی حسین توجہ ہے کہ میں آخری منزل پر آ گیا, میرے ساتھ دینا اور کون سے دعا سے نواز دینا, میں منزل مساق پہ چلا جاؤں گا. کہ جبریل رب کی مرضیاں آ کے لے گیا, کپڑے میرے حسین کے بنوا کے لے گیا, اور آئی ندا نصیب میں بیٹے نہیں تیرے, راہب میرے حسین سے لکھوا کے لے گئے. اور جنت کو اس قدر کیا سستا حسین نے, اور آ کے اپنی جھولی کو پھیلا کے لے گیا, اور آ کے اپنی جھولی کو پھیلا کے لے گیا. اور آئی اور فطرس پر بغیر بہت ہی اداس تھا, آ کر حسین سے نئے بنوا کے لے گیا. اور ماتمی حسین کا اتنا ہے لاڈلا, آخر تک جتنے ہزار آ رہے ہیں, ماتمی حسین کا اتنا ہے لاڈلا, جنت میرے حسین سے لکھوا کے لے گیا. یہاں پر یہ استخار کر کے نہیں دیتے, یہ اللہ کے کرم کے وجہ ہے. ایک مجلس پڑھ کر آ رہا ہوں, تفصیل سے پڑھ چکا ہوں, بس یہاں تو ایک جملہ ہی کافی ہے کہ حور کو نجات ملی ہے احترام فاطمہ الزہرا سے. نام بی بی فاطمہ کا احترام حور کو بچا گیا. امام حسین صاحب نے کہا سکرت کو منہ کیا ہو, اور نے راستہ روکا, امام نے کہا تیری ماں تیرے غم کرے. یہ سخت جملہ ہے. امام حسین صاحب کو کسی کو بددعا نہیں دیتے. کیوں کہتے امام حسین؟ اس لیے کہ امام حسین جانتے ہیں کہ جب میں اسے یہ جملہ کہوں گا تو اسے میری ماں فاطمہ الزہرا یاد آئے گی. حور کی نجات کا راستہ گزرتا تھا احترام فاطمہ الزہرا صاحب کا, اس نام کا احترام. حور نے یہی پلٹ کے جواب دیا کہ اگر مجھ سے کسی نے اور جملہ کہا ہوتا, عرب میں کسی نے بھی تو میں پلٹ کر ویسے جملہ کہتا, لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین, میں آپ کو وہ جملہ نہیں کہوں گا کیونکہ آپ کی والدہ وہ ہے. امام حسین جانتے تھے کہ جو کہ یہاں یہ احترام رکھ لے گا اس کی ہمیشہ کی نجات ہو جائے گی. وہ اور کہ جو کچھ لمحوں پہلے تک لعن اللہ متن قتلت کا ولعن اللہ متن ظلمت کا ولعن اللہ متن سمعت بدالے کا فرض ہے, ان جملوں میں ہو سکتا تھا. حسین نے ایسا ادا کیا
دیکھو حسین خالی خود علیہ السلام نہیں ہے، حسین علیہ السلام بناتا ہے. حسین نے علیہ السلام بنایا. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں حسین کو علیہ السلام کیوں کہتا ہے؟ ہم کہتے ہیں حسین کی جس پر نگاہ کرم ہوتا ہے حسین اس کو علیہ السلام بناتا ہے. اور ووٹ نے نمازیں نہیں بدلی تھی، ووٹ نے امام بدلا تھا. جی ووٹ نے امام بدلا. سبحان اللہ. اب ان جملوں میں ہے جو پہلے ان جملوں میں ہو سکتا تھا، اب قیامت تک ووٹ علیہ السلام ان جملوں میں. السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحد، السلام علیکم یا اسفیاء اللہ واحد، السلام علیکم یا انصار دین، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء. سبحان اللہ. زہرا کے بچوں کی جان غریبہ ہے. اب ہوتے نہیں کہ جو اللہ اکبر کہ جو پہلا دن آئے گا کہ جب زہرا کے بچے اپنی ماں کے بغیر ہی ہوگا. آج حسن اور حسین یتیم ہونے جا رہے ہیں، آج زینب اور ام کلثوم یتیم ہونے جا رہے ہیں. جب بی بی کا آخری وقت تھا تو بی بی زینب کو بلایا. 5 برس کی بی بی زینب سلام اللہ علیہ وسلم بی بی کو بلا کر اپنی 5 برس کی بیٹی کو بلا کر، کون سی ماں اپنی بیٹی کو کفن دکھائے؟ لیکن اتنی مظلومہ ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ بی بی نے کہا ایک صندوق تھا بی بی کے پاس، اسے کھولا اور ایک کفن کو نکالا. کہے بیٹی زینب یہ میرا کفن ہے جو اللہ نے جنت سے بھیجا. جب میں دنیا سے چلی جاؤں علی اتنے مظلوم ہیں کہ علی ہی مجھ سے میت دیں، علی ہی تدفین کا اہتمام کریں. معصوم کے لیے معصوم ہی کر سکتا ہے، یہ بھی ایک بہرحال. تو لیکن کہا کہ یہ کفن وہ ہے کہ اپنے بابا کو دے دینا تاکہ وہ مجھے عطا کر دیں. سبحان اللہ. جنت سے کفن آیا ہے سیدۃ النساء العالمین ہے. پھر جو کیجیے گا پھر ایک اور کفن نکالا بھی فرمایا کہ یہ تمہارے بابا علی کا کفن ہے، یہ کفن بھی اللہ نے جنت سے بھیجا ہے. جب بابا کو ضرورت لگے نا، یہ بی بی زینب سے کیوں کہہ رہی ہے کہ بی بی زینب ام المصائب ہے. پنجتن میں سے ہر ایک کی مصیبت کو دیکھنا ہے بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. جب نانا دنیا سے چلے گئے تب بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا. جب ماں پر چلتا ہوا دروازہ گرا تب بھی بی بی زینب ہاں زینب کو غصہ دے دو سلام اللہ علیہا. اتنی میری مائیں بہنیں بالخصوص تشریف فرما ہے. علی کے سر پر ضربت لگے بی بی زینب سلام اللہ علیہا. مولانا حسن کے کلیجے کے ٹکڑے ہو جائیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا. اور حسین کا لاشا پامال ہو جائے بی بی زینب سلام اللہ علیہا. ام المصائب بی بی. اللہ اکبر. کیا شان ہے اور ہمارے ہزاروں سلام ہو. آخر وہی بی بی ہے جو ثانیہ زادہ بن سکتی ہے، دوسری زادہ سلام اللہ علیہا. کہ بیٹی یہ کفن ہے جو آپ کے بابا علی کے لیے جنت سے آیا ہے. جب آپ کے بابا شہید ہو جائے نا کوفہ میں تو یہ کفن آپ اپنے بابا کے لیے دے دیجیے گا حسن کو کہ وہ کفن دے دیں. اور پھر ایک اور کفن نکالا کہ یہ آپ کے بھیا حسن کا کفن ہے، یہ بھی جنت سے آیا. جب حسن کے کلیجے کے ٹکڑے ہو جائیں اور حسن شہید ہو جائیں تو یہ کفن حسن کو دے دیتے. آپ اہل دل ہیں، ماؤں کی گوشوں سے آپ نے یا حسین سنا اور سیکھا ہے، تو مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہہ کر بی بی فاطمہ خاموش ہو گئی. بی بی زینب نے تڑپ کر کہا کہ اماں آپ کا کفن بھی جنت سے آیا، بابا علی کا کفن سلام محمد جو سمجھ رہے ہیں بابا سے بلند کریا کر رہے ہیں. بابا علی کا کفن بھی جنت سے آیا ہے، بھیا حسن کا کفن بھی جنت سے آیا ہے. میرے حسین کی کیا خطا ہے اللہ؟ حسین کا کفن کہاں ہے اللہ؟ کبھی بھی حسین کو کفن نصیب نہ ہوگا. دانے طرح کے کوڑے بازے میں توڑ دیں گے، دانے طرح کے کوڑے طرح توڑ دیں گے. حسین کا لاشا 3 دن تک میں کہاں نہ باقی ہوگا. سیدہ کو جو سب سے زیادہ فکر وہ حسین کے مسائل کی. اس لیے جب سیدہ کا جنازہ تیار بھی ہوا تو علی علیہ السلام نے اپنی ہر اولاد سے کہا کہ ماں سے ودا کر لو. بی بی زینب آگے بڑھی، بی بی ام کلثوم آگے بڑھی، اب امام حسن آگے بڑھے، لیکن اب عبداللہ حسین وہ ماں کے قدموں سے لپٹے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ بابا میری ماں تو مجھے خود ہی ہاتھ کھلا کر. بس جب کوئی آواز آئی تو حسین نے کہا واہ غربت، ہائے غربت. سیدہ سے سب طرح ہو سکا بندے کفن ٹوٹے شہادت کے بعد بھی، اور حسین کو سینے سے لگایا کہ اے میرے لال میرے سامنے غربت کا ذکر نہ کر.
میں کہوں گا علی بھی آج تو علی بھی ہیں، حسن بھی ہے. کل کربلا کے میدان میں راوی کہتا حسین نے ایک طرف اکبر کے لاشے کو رکھا، ایک طرف قاسم کے لاشے کو رکھا. تشریح کر دو، ایک طرف اپنا بیٹا تھا، ایک طرف بھائی کا بیٹا تھا. میرے مولا لیٹ گئے، ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پر، ایک ہاتھ بھائی کے بیٹے قاسم کے لاشے پر. کہتے تھے ماں غربتا پروردگار آج تیرا حسین غریب. آپ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. ایک مسجد تک لے جانا چاہتا ہوں. کائنات کی 3 مظلوم ترین بیٹیاں ہیں. ایک محمد کی بیٹی ہے، ایک علی کی بیٹی ہے، ایک حسین کی بیٹی ہے. یہ 3 مظلوم ترین بیٹیاں. محمد کی بیٹی دربار میں گئی ہے، علی کی بیٹی بازار میں گئی ہے، حسین کی بیٹی زندان میں مر گئی. آج ٹوٹ کے رونے کی رات نہیں ہے، آج مدینہ کی شان غریبہ ہے. آج بابا سے بلند یا زہرا کہہ کر گریے کی رات ہے. آج علی اتنے مظلوم السلام علیکم اولا مظلوم، علی غریب ہے، علی مظلوم ہے. زہرا رخصت ہو گئی، علی کی مشکل کشا دنیا سے چلی گئی. یا فاطمہ الزہرا. ایک محمد کی بیٹی مظلوم ہے، ایک علی کی بیٹی. بازار کوفہ اور شام میں پتھر کھاتی رہی. میں کیا کہتا ہوں لیتا ہوں. میں ایک موقع پر آ کر، کیونکہ یہ اس امام باقرہ کی ایک مخصوصی ہے کہ اس محرم جیسے اس وکیل کو بھی پڑھنے کا شرف عطا ہوا، مولا سید سجاد علیہ السلام کا تابوت، اور کیا ہی رقت ہوتی ہے. تو میں جملہ کہہ دوں اسی مناسبت سے، اس امام باقرہ میں کہنے کا حق ہے کہ علی کی 3 بیٹیاں مظلوم ہیں نا. محمد کی بیٹی، علی کی بیٹی، حسین کی بیٹی. یہی علی کی بیٹی دربار شام میں ایک جگہ پر بیٹھ گئی. تو لینا سیدہ نظر کرم فرمائیے. امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ روبی اپنا بس ایک منزل رہ گئی ہے، ہمیں صبر و صبر کے ساتھ اس منزل کو طے کرنا. بی بی زینب نے کہا بیٹا سجاد میرا صبر نہیں ختم ہوا، لیکن بابا نے مجھے بتایا تھا کہ جب تم شرابی کے دربار میں جاؤ تو میں تمہاری مدد کو آؤں گا. میں نے کہا تھا بابا مشکل کشائے کا اعلان کہ آپ زینب کی مدد کو آئیں گے. بابا نے وعدہ کیا تھا. یہ کہہ کر بی بی زینب اپنے مقام سے اٹھی کہ السلام علیکم یا امیر المومنین. بیٹا سجاد میرا بابا آ گیا. مشکل مسائل ختم ہو جائیں گے. جو میرا موضوع ہے 3 دن کا، آگے 2 روز اور مجالس ہے، لیکن آج آخری آپ کی خدمت میں زحمت دیتے ہوئے حاضر ہوں. محمد کی بیٹی کے مسائب، علی کی بیٹی اور حسین کی بیٹی جو تو زندگی میں مر گئی. مجھے نہیں معلوم سیدہ کا اپنے بابا سے جدا ہونا زیادہ سخت تھا یا سکینہ کا اپنے بابا حسین سے جدا ہونا زیادہ سخت تھا. اس لیے کہ بچی فریاد کر رہی تھی نیند آئے گی جب آپ کی بھوک آؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. جو رونے کو آئے ہو فاطمہ کے لیے، فاطمہ کی بیٹی کے لیے، فاطمہ کی پوتی کے لیے، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں. خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرما، کوئی غم نہ عطا فرما سوائے ہمیں فاطمہ کے اور ہمیں اولاد فاطمہ کے. خدا سیدہ کے بچوں کے صدقے میں آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. سیدہ کے صدقے میں آپ کے گھر کی حاجات پوری فرمائے. یقین کرنا یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں. یہ صادق آل محمد جب سجدے میں جاتے تھے تو کہتے تھے ہمیں سرقت اللہ کی گانت لگا، پروردگار تو ان فریادوں پر رحم فرما جو ہمارے غم میں مسائل پر بلند ہوتی. بیوی کے غم میں خالی رونا نہیں ہے، چیخ مار کر رونا، ماما سے بلند رونا. جب حسین کے غم میں ایسے رونا ہے جیسے ماں کے سامنے جوان کے میت ہو جائے، تو فاطمہ کا غم وہ تو حسین میں بھی بڑھا سکتا. فاطمہ کی پوتی کہہ رہی ہے نیند آئے گی جب آپ کی بھوک آؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر. وہ کہتے تھے سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. شہر نے کہا بس اتنا کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی. اصغر میرے ساتھ آ کر وہیں سوئیں گے بی بی. وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا، حدیث کا مرثیہ پڑھنا بس اسی پہ رو لیجیے گا. وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے نہ بولوں گی اب یا شہ ابرار. اچھا نہ اگر کیجیے جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی تڑپ کر
اس شب میں یہ دل افکار کیسی ہیں یہ باتیں، دل میرا روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا، ہمیں بیان نہیں ہے، جگر بن رہا ہے، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا، آخری من پڑ رہا ہوں بس حضور میرا کام رہا ہے۔ حسین نے کہا کیسے تسلی دے سکینہ کو، فرمایا لو رونا صبر کرو وہاں کو جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، اودے ہیں لبے لال، بچوں کے لے کر یہ بیوی آپ کے لفظ سوکھے ہوئے نا، اودے ہیں لبے لال، ہے یہ کشنا بہانی، اور ملتا ہے تو بیوی کے لیے لاتے ہیں پانی، کہ محبوب الہی کے نواسے ہے سکینہ، پھر سننا محبوب الہی کے نواسے ہے سکینہ، اور ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے۔ آخری جملہ بی بی فاطمہ کے لیے، حسین گئے، حسین جانتے ہو کیسے شہید ہوئے؟ بشر و جالس کا صدر، اللہ اکبر، جس سینے کو بی بی بطول چوما کرتی تھی، جس سینے کو رسول اللہ چوما کرتے تھے، اس بشر میں لا کے بیٹھ گیا، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا، فضربتاً من ضربت حسین پر ضربتیں، 13 ضربتوں سے حسین کا سر ٹکڑا ہو گیا۔ آدم دیکھ رہے تھے کھڑے ہو گئے، پروردگار یہ نہ دیکھا جائے گا، نوح علیہ السلام بلند ہو گئے، پروردگار حسین سے وہاں ہو رہا یہ نہ دیکھا جائے گا، ابراہیم اٹھے، موسیٰ عیسیٰ بلند ہوئے، ایک منزل آئی محمد مصطفیٰ رسول نانا حسین کے بلند ہو گئے، پروردگار میری گود کا بالا حسین مارا جا رہا ہے، ایک منزل آئی علی کھڑے ہو گئے، پروردگار مجھ سے نہ دیکھا جائے گا، ماتم کرنا، مستورات میں تابوت زہرا ہے جو مجھے معلوم ہے، رونا بھی فاطمہ پر، جب سب چلے گئے حسین کی آواز آئی اللہ، سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ، آپ حسین کو چھوڑ کر نہ جائیے، لقد سکنت حواسک وخفیت انفاسک، جانت راہیہ نے حسین نے اپنی سانسیں روک لی تھی، دست و پا ساکن کر لیے تھے۔ آج عاشور جیسا دن ہے، اس نے سنا ہو عزیزوں، اگر کسی کو ذبح کر دیا جائے وہ تو اور تڑپتا ہے، حسین نے کیوں دست و پا ساکن کر لیے تھے؟ اس نے کہا حسین جانتے تھے میری ماں فاطمہ جاؤ، اگر حسین سیدہ کی گود میں ذبح ہو، فاطمہ برداشت اگر پڑھائیں گے حسین چلو اس کو سلام کرو جسے لینے کے لیے فاطمہ الزہرا آئی تھی، بیگ الحرمین ایک طرف عباس کا حرم، عباس کو بی بی فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا، اپنا بیٹا کہہ کر عباس کو بلائیں گے۔ دیکھو میں مسائل میں عجب روحانیت ہے، مجھے نہیں معلوم آج کیا کیفیت ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے دل خود جنت البقیع میں جا کے جڑا ہوا، اللہ جانے قبر فاطمہ الزہرا کہاں پر ہے، نہیں معلوم جنت البقیع میں ہے یا بی بی کے اپنے حجرے میں ہے۔ سیدہ اتنی مظلومہ ہے کہ قبر کا بھی بتا دیں، یا مہدی آپ جلد سے جلد ظہور فرمائیے، اپنی جدہ کی قبر کا بتائیے، وہ کہاں ہے قبر فاطمہ الزہرا؟ تو میں جملہ کہہ رہا تھا، محسن کو مار دیا نا ان ظالموں نے، سیدہ کی دل پر غم کا شوق تھا، اللہ نے محسن کا نعم البدل عباس عطا کیا، ہے ام المنین کے بیٹے، لیکن فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا عباس میرا بیٹا۔ بین الحرمین اپنے دلوں کو لے کے چلنا، مل کے کہنا ایک بار اللہ اکبر، دیکھو حسین کہنا تو سب کو آتا ہے نا، حسین میرے ساتھ کہنا السلام علیکم، اور بہترین وَعَلَى ابن وَعَلَى
حسین